السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور should I say السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. امپیریٹیو سینٹنسز ہم پڑھ رہے ہیں اور امپیریٹیو سینٹنسز میں ابھی تک ہم نے چند چیزیں کور کری ہیں. ابھی ہم نے امپیریٹیو سینٹنس کو بنانے کا طریقہ کور کیا کہ امپیریٹیو سینٹنس کو بناتے کیسے ہیں. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سبجیکٹ لے کر آئیں گے, پھر اس کے بعد ورب لے کر آ جائیں گے, فارمیشن یعنی پہلے ورب لے کر آئیں گے, پھر اس کے بعد ادرس یعنی دوسری چیزیں لے کر آئیں گے, سبجیکٹ نہیں. اس میں سبجیکٹ جو ہوتا ہے امپیریٹیو سینٹنس میں, سبجیکٹ سامنے یا مخاطب جو ہے وہ خود پہلے سے موجود ہوتا ہے, اس کو الگ سے جو ہے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سبجیکٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پہلے ورب لے کر آئیں گے, پھر دیگر اشیاء یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ لے کر آ جائیں گے. آج ایک نئی چیز آپ امپیریٹیو سینٹنس میں آپ سیکھ لیجئے, اور وہ ہے کیا کہ جب ہم امپیریٹیو سینٹنس میں درخواست کے معنی پیدا کرنے چاہیں یا نرمی پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم چند الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں, جیسے پلیز یا کائنڈلی. پلیز یا کائنڈلی کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں برائے مہربانی. پلیز کے معنی کیا ہوتے ہیں یا کائنڈلی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برائے مہربانی. ٹھیک ہے, زور زور سے بولا کیجئے تاکہ نیند نہ آئے. پلیز اور کائنڈلی کو یعنی یہ دو لفظ ہیں, پلیز ایک الگ لفظ ہے اور کائنڈلی ایک الگ لفظ ہے. ان دونوں لفظ کو آپ شروع میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک وقت میں ایک ہی استعمال کریں گے, ظاہر سی بات ہے, یا تو پلیز کا استعمال کریں گے یا کائنڈلی کا استعمال کریں گے. شروع میں جب ہم اس لفظ کو رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر نرمی کو انگلش میں, یا لہجے کے اندر شائستگی کو, اور لہجے کے اندر نرمی کو انگلش میں بولتے ہیں پولائٹنس. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پولائٹنس. تو یہ نرمی اور شائستگی کے معنی اپنی ریکویسٹ میں اور درخواست میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو ان دو لفظ میں سے کسی ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے. وہ دو لفظ کیا ہیں؟ نمبر ایک پلیز, نمبر دو کائنڈلی. اس لفظ کو آپ شروع میں استعمال کیجئے. جیسے مثال کے طور پر پہلے ہم نے کہا تھا کہ ورب لائیے شروع میں, پھر اس کے بعد ادرس لے آئیے. کل تک یہ بات ہوئی تھی کہ پہلے کیا لائیے؟ ورب لے کر آئیے, پھر اس کے بعد آپ ادرس لے کر آ جائیے. آج یہ بات ہے کہ آپ ورب سے پہلے پلیز یا کائنڈلی میں سے کسی لفظ کا اضافہ کر دیں گے. آپ اس کالم میں اگر دیکھیں تو پلیز اور کائنڈلی ایڈ کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ہے یعنی فعل کی پہلی شکل, پھر اس کے بعد ادرس ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اگر آپ سینٹنس بولتے ہیں پلیز ہٹا کر واش یور کلوتھس, واش یور کلوتھس, اپنے کپڑے دھوئیے. واشنگ مشین ہوتی ہے, واش کے معنی دھونا, بہت کامن سا ورڈ ہے, آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے. واش کے معنی دھونا, کلوتھس بولتے ہیں کپڑے کو. یور ایک ضمیر ہوتی ہے, یور کے معنی مطلب جیسے ثیابک, اغسل ثیابک جیسے اگر ہم بولیں تو یور کلوتھس آپ کے کپڑے, اپنے کپڑے. واش یور کلوتھس, اپنے کپڑے دھو. اب اس کے اندر اگر ہمیں نرمی کے معنی پیدا کرنے ہیں یا اس کے اندر ہمیں مزید شائستگی پیدا کرنا ہے تو آپ بولیں پلیز واش یور کلوتھس, برائے مہربانی آپ اپنے کپڑے دھوئیے. یا کائنڈلی واش یور کلوتھس, برائے مہربانی آپ اپنے کپڑے دھوئیے. ہندی میں اسی کو بولتے ہیں کرپیا کر کے اپنے کپڑے دھوئیے. کپڑے کو ہندی میں کیا بولتے ہیں شدھ ہندی میں, وہ شاید میرے دماغ میں نہیں آ رہا ابھی. اپنے وستر جو ہے آپ دھوئیے, ایسے شاید آپ بول دیں. میری کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں معذرت, لیکن برائے مہربانی یا کرپیا کر کے اپنے کپڑے دھوئیے. تو پلیز یا کائنڈلی لفظ لگانے سے کیا ہو جاتا ہے, کسی بھی امپیریٹیو سینٹنس کے سے پہلے اگر آپ پلیز یا کائنڈلی کا لفظ لگا دیں تو اس کے اندر نرمی اور درخواست کے اندر شائستگی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر give me one glass of water, give me one glass of water یا give me a glass of water, مجھے ایک گلاس پانی دیجئے. اسی میں آپ کسی کو اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہیں تو آپ بولیے پلیز give me a glass of water یا kindly give me a glass of water. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ جو اتنی ایگزامپلس ہیں, ان ایگزامپلس کو پڑھیے, سمجھیے, یاد کیجئے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نوٹ بک رکھا کریں اور اس نوٹ بک میں جو اس طریقے کی چیزیں ہیں وہ آپ چلیے ایگزامپلس پڑھتے ہیں. اس پورے کالم میں اس میں
پلیز اور کائنڈلی ہے. اس پورے کالم میں ورب کی فرسٹ فارم ہے اور اس پورے کالم میں ورب کے بعد ادرس جیسے کہ کیا کہتے ہیں متعلق فعل ہو گیا, مفعول ہو گیا, پریپوزیشنل فریز ہو گیا وغیرہ, اس طرح کی چیز آئیں گی. پلیز واش یور کلوتھس, پلیز اپنے کپڑے دھو لو. کائنڈلی ٹیک یور شوز آف, برائے مہربانی اپنے جوتے اتاریں. کائنڈلی ٹیک یور شوز آف, برائے مہربانی اپنے جوتے اتاریں. ٹھیک ہے. ٹو ٹیک سم تھنگ آف کے معنی انگلش میں ہوتے ہیں کوئی چیز اتارنا, کپڑے وغیرہ اتارنا, اور ٹو ٹیک سم تھنگ آن یا ٹو پٹ پیس آف کلوتھ آن, اس کے معنی کپڑے پہننا. ٹھیک ہے. تو کائنڈلی ٹیک یور شوز آف, برائے مہربانی اپنے جوتے اتاریں. پلیز اسپیک سلولی اینڈ کلیئرلی, برائے مہربانی آہستہ اور صاف صاف بولیں. برائے مہربانی بولیے آہستہ آہستہ اور صاف صاف. پلیز اسپیک سلولی اینڈ کلیئرلی, برائے مہربانی آہستہ آہستہ اور صاف صاف بولیے. کائنڈلی اسپینڈ یور منی وائزلی. اسپینڈ کے معنی خرچ کرنا, چاہے آپ وقت خرچ کریں, پیسہ خرچ کریں, انرجی خرچ کریں, اس طرح کی چیزیں خرچ اور صرف کرنے کے لیے انگلش میں ورڈ استعمال کرتے ہیں اسپینڈ. اسپینڈ کے بعد ٹائم لگا دیں گے, اسپینڈ ٹائم, وقت صرف کرنا, وقت خرچ کرنا, وقت لگانا. پلیز اسپینڈ یور منی وائزلی, کائنڈلی اپنے پیسے عقل مندی سے خرچ کریں. کائنڈلی یا برائے مہربانی اپنے پیسے عقل مندی سے خرچ کریں. پلیز ویٹ فار سم ٹائمس, برائے مہربانی کچھ دیر انتظار کریں. پلیز ویٹ فار سم ٹائمس. ٹھیک ہے, برائے مہربانی کچھ دیر انتظار کریں. کائنڈلی کنسلٹ اینی ڈاکٹر, برائے مہربانی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں. کنسلٹ ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر سے ملنا, ڈاکٹر کو دکھانا, ڈاکٹر سے مشورہ کرنا. آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے لیکن دوائی بھی نہیں لے رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ بس ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ اس سے بولیں گے کیا؟ پلیز کنسلٹ اینی ڈاکٹر, برائے مہربانی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, کسی ڈاکٹر سے ملیں. اچھا جی. پلیز چینج یور پاس ورڈ, برائے مہربانی اپنا پاس ورڈ بدلیں. کرپیا کر کے اپنا پاس ورڈ بدلیں. ٹھیک ہے. پاس ورڈ بدلنا آج کل پاس ورڈ ایک کیا کہتے ہیں انتہائی اہم چیز ہے, اور وقتاً فوقتاً پاس ورڈ سیفٹی کے نقطہ نظر سے بدلتے رہنا چاہیے. تو پلیز چینج یور پاس ورڈ, برائے مہربانی اپنا پاس ورڈ بدلیے. آپ عام طور پر جہاں جہاں پر پاس ورڈ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ ریسیٹ پاس ورڈ کا بھی ایک آپشن آتا ہے, پلیز ریسیٹ پاس ورڈ یا ریسیٹ پاس ورڈ. تو ریسیٹ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے سیٹ کرنا, دوبارہ سے لگانا, دوبارہ سے پاس ورڈ کو سیٹ کرنا. اچھا جی. کائنڈلی فالو دا انسٹرکشنز, برائے مہربانی ہدایات پر عمل کریں. کائنڈلی فالو دا انسٹرکشنز. ٹو فالو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے کرنا, اتباع کرنا اور کسی کی بات ماننا. ٹھیک ہے. فالو دا انسٹرکشنز, برائے مہربانی ہدایات پر عمل کریں. ہدایات پر, انسٹرکشنز بولتے ہیں ہدایات کو. مثال کے طور پر کلاس میں رہنے کے آداب یا ہدایات یہ ہیں کہ آپ اتنے بجے آئیں, اتنے بجے کلاس سے جائیں. ٹھیک ہے. کلاس کے دوران موبائل استعمال نہ کریں, انسٹرکشنز ہے. مان لیجیے آپ امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو آپ کے سر ورق پر کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ ایسا کریں, ایسا نہ کریں, ایسا کریں, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس میں لکھا رہتا ہے کہ نقل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر آپ کا پرچہ سوخت کر دیا جائے گا, اس میں لکھا رہتا ہے. تو یہ ایک انسٹرکشن ہے. تو جو بھی انسٹرکشنز ہیں اس انسٹرکشنز کو فالو کیجئے. اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہدایات کو. بڑا بڑا سے لکھا رہتا ہے نا اس میں ہدایات سر ورق پر, تو ہدایات کا مطلب انسٹرکشنز. تو پلیز فالو دا انسٹرکشنز یا کائنڈلی فالو دا انسٹرکشنز, برائے مہربانی ہدایات پر عمل کریں. پلیز پوسٹ پون دا میٹنگ, برائے مہربانی میٹنگ کو پوسٹ پون کر دو, مؤخر کر دو. ٹھیک ہے. میٹنگ کو مؤخر کر دو. پوسٹ پون کے معنی ہوتے ہیں وقت کو آگے بڑھا دینا. مثال کے طور پر آج میٹنگ 2 بجے شروع ہونی تھی, 2 بجے سے وقت بڑھا کر ہم نے اس کا وقت کر دیا 6 بجے. تو یہ جو ہم نے عمل کیا, اس عمل کو کیا بولتے ہیں؟ اردو میں بولتے ہیں مؤخر کرنا, اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں پوسٹ پون کرنا. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں اس میں. بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.